بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبصورت قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افیسر نے شادی کی حامی بننے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کی پوپ تشریف فرماتے اور انہوں نے فوجی افیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ اس طرح نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستوں، فوجی نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہے۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ مخص خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزا کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا، میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے، مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلائل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف شہید تشریف لائے۔ ان کا شہرہ تھا اور یہ فوجی افیسر اس سے ملنے کو تیار ہو گیا۔ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افیسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا، اس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا، وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا یوسف شہید نے اس کا ہاتھ تاما اور گوئے زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ وہ مولوی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہو۔ جب تم نے استخارے کی ٹان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کلم کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالات کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپیٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔
تو ذرا سوچیں ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کرنا کلم کلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، دوستوں قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہی کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ قادیانی نے کبھی کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تمہارا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو دوستوں وہ شخص بولا کہ بزرگوں اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولا تم نے ترازو دیکھا ہے، جو باری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بولے کہ فرشتے آسمان پر ہے تو فرشتے افضل ہے یا انبیاء افضل ہے؟ پھر وہ مسکرا کر بولے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا دماغ افضل ہے؟ پھر وہ کہنے لگے یہ مت سوچ کون اوپر ہے کون نیچے، یہ دیکھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ زمین پر ہے لیکن ان کے جسم سے چونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلیں گے، اپنے ساتھ تعلق والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے اور اپنے گرد و نواح کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔